دوستو یہ ہے گاڑی کا انجن روم. اس کے اندر جو جو پارٹس لگے ہوئے ہیں بیٹری سے لے کر کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ نے گاڑی خرید لی ہے تو آپ صرف سٹیئرنگ کے ڈرائیور نہ بنیں. سٹیئرنگ کو پکڑنا نہیں آپ کو آنا چاہیے, آپ کو صرف یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں, اس کا کیا کام ہے, 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 اس کا یہ تھوڑی بہت چیزیں جو ان کے نام میں آپ کو فل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بیٹری. اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, اس کو بولتے ہیں بیٹری. اس کے بیٹری کے ٹرمینل آپ نے اس طریقے سے ہلا کے چیک کر لینے ہیں. اگر گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو بھی ادھر پرابلم آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر گاڑی صبح کے ٹائم سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ نے اس کا پانی چیک کر لینا ہے, کہیں پانی کم تو نہیں ہے. بیٹری کا اگر پانی کم ہوگا تو بھی بیٹری چارج صحیح نہیں ہوگی تو یہ پرابلم کرے گی. آپ نے بیٹری کا پانی پورا کر لینا ہے. اس کے بعد گاڑی صبح کے ٹائم جو سٹارٹ نہیں ہوتی وہ بھی ہونا شروع ہو جائے گی. کوئی بھی گاڑی کا الیکٹرک پارٹس کام نہیں کرتا تو آپ نے ادھر سے فیوز چیک کر لینے ہیں. ادھر فیوز باکس ہے, یہ فیوز چیک کر لینے ہیں. اور اس کے بعد کٹ آؤٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر, وہ پھر پارٹ 2 میں بتاؤں گا مکمل انفارمیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں کاربوریٹر کی طرف. اس کو بولتے ہیں کاربوریٹر. اس میں پٹرول آتا ہے اور گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے. یہ جو پمپ لگا ہوا ہے, پٹرول پمپ لگا ہوا ہے, انجن کی کیم کے ساتھ گھومتا ہے. یہ جب انجن گھومے گا تو اس کو یہ بھی ورکنگ میں آتا ہے. یہ پٹرول کھینچتا ہے ٹینکی سے پٹرول کھینچ کر تو اس کو دیتا ہے کاربوریٹر کو, پھر آگے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں ریڈیٹر. یہ ریڈیٹر کا ڈھکن لگا ہوا ہے. یہ پورا ریڈیٹر, پانی کم ہوگا تو گاڑی گرم ہو جائے گی, اوور ہیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا پانی پورا رکھنا ہے. اس کا پانی بالکل پورا رکھنا ہے. اگر پانی کم ہوگا تو گاڑی اوور ہیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, کچھ فرینڈز بولتے ہیں مجھے کہ بھائی ہماری ریڈیٹر میں پانی جو کہ کم ہو جاتا ہے تو ڈبے کے اندر سے پانی ادھر نہیں آتا. اس کے اندر پانی آپ نے فل کر دینا ہے. جب پانی کم ہوگا تو کیا ہوگا, ادھر سے پانی ادھر آئے گا. ٹھیک ہے, نہیں آتا تو یہ ڈھکن آپ نے چینج کر دینا. یہ ڈھکن آپ چینج کر دیں, اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پانی ادھر سے کھینچنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ کا ریڈیٹر کا پانی پورا رہے گا. اس ریڈیٹر کے اندر سے پانی کم نہیں ہوگا. اگر پھر بھی کم ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے یہ پائپ کی لیکیج وغیرہ بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ نے چیک کر لینی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں ریڈیٹر. نام بھی بتاتا جا رہا ہوں, ان کے کام, ان کے ورکنگ سب کچھ بتا رہا ہوں آپ کو. آگے چلتے ہیں بہت اہم چیزوں کی طرف. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے انجن آئل ڈھکن. ادھر سے انجن آئل ڈھکن ایسے کھولتے ہیں, اس کو زور سے کھولا جاتا ہے. جس طریقے سے میں نے زور لگا کے کھولا, کیونکہ اگر نرم لوز ہوگا تو ادھر سے تیل گرنا شروع ہو جائے گا سائڈوں پہ. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں انجن آئل کیپ بھی بولتے ہیں, ڈھکن بھی بولتے ہیں. ادھر سے آپ نے آئل ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئل ڈالنے والی جگہ, نکالنے والی نیچے ہے, ڈالنے والی اوپر ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے آئل ڈالیں گے انجن کے اندر. اس کی طرف چلتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ والا, اس کو بولتے ہیں ہوا فلٹر. اس کے اندر ہوا فلٹر ہوتا ہے. اس کو ہم ایسے کھول کے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سے ہوا فلٹر نکالیں گے, اس کو صفائی کریں گے. ہوا فلٹر باکس ہے, ادھر ہوا فلٹر لگانا ہے. ٹھیک ہے, اگر گاڑی آپ کی مسنگ کر رہی ہے, گاڑی لوڈ لے رہی ہے, گاڑی بٹ ہو رہی ہے تو ایئر فلٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ہوا فلٹر کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں. ایک اور اہم پارٹس کی طرف چلتے ہیں. یہ ہوتا ہے سٹیئرنگ باکس, سٹیئرنگ آئل. اس کے اندر سٹیئرنگ آئل ہوتا ہے. اگر سٹیئرنگ آئل کم ہوگا تو گاڑی کا آپ کا سٹیئرنگ نہیں ہوتا, جو چکا سٹیئرنگ بولتے ہیں, وہ سٹیئرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا اور آپ کو سٹیئرنگ گھمانے میں, گاڑی کو گھمانے میں مشکل پیش آئے گی. تو اگر اس کے اندر سے یہ آئل کم ہوگا تو آئل آپ نے پورا رکھنا ہے, تو پھر آپ کا آئل جو کہ نرم رہے گا, سٹیئرنگ نرم رہے گا. اگر آپ کا سٹیئرنگ سخت ہو جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس باکس کے اندر آپ کا آئل نہیں ہے, یا کم ہوگا یا لیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر یہ بیلٹ ہے نا, بیلٹ بھی لوز ہوگا نا, پمپ والا, یہ ادھر سے جو آئل ہے نا اس پمپ کے اندر جاتا ہے. یہ پمپ لگا ہوا ہے. جب یہ گھومے گا تو پمپ ورکنگ کرے گا اور آپ کا سٹیئرنگ جو آئل ہے, سٹیئرنگ ورکنگ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سٹیئرنگ لوز ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی لوز نہیں ہوتا تو پھر آپ نے بیلٹ ٹائٹ کر لینا. یہ بیلٹ لوز ہو نا تو بھی کیا ہوتا ہے کہ پمپ کام نہیں کر رہا ہوتا. صحیح ہے, آگے بہت اہم حصوں کی طرف چلتے ہیں. اس کو بولتے ہیں, یہ ہوتا ہے بریک آئل. ادھر بریک آئل ڈلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بریک آئل, یہ سینسر لگا ہوا ہے دوستو. جب بھی بریک آئل کم ہوگا تو کیا ہوگا, بریک آئل کم ہوگا تو یہ سینسر لائٹ دے گا آپ کے ڈیش بورڈ میٹر کے اندر. کدھر دے گا, ادھر, میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. ادھر میٹر کے اندر لائٹ آپ کی شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پورا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بریک آپ کے نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, بریک کام نہیں کر رہی,
آپ نے لازمی اس کو بریک کو فل کر لینا. بریک آئل کم ہو جائے گا تو بریک نہیں لگے گی. آپ نے بریک آئل فل کر لینا, اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. کلچ اگر کام نہیں کر رہا, یہ کلچ آئل ہے, ٹھیک ہے, ڈلتا ادھر بھی بریک آئل ہی ہے. اس کو مطلب کہ یہ بریک سلنڈر لگا ہوا ہے, یہ کلچ سلنڈر لگا ہوا ہے, اور یہ اس کو ماسٹر سلنڈر بولتے ہیں اس سب, ٹھیک ہے. تو اگر کلچ نہیں کام کر رہا, کلچ صحیح کام نہیں کر رہا, گیئر صحیح نہیں لگ رہے, تو آپ نے ادھر سے چیک کر لینا, ادھر سے کلچ آئل کام تو نہیں ہے کہیں. کلچ آئل کام ہوگا تو کیا ہوگا کہ کلچ آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا. وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کدھر لگا ہوتا ہے کلچ. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اس کو بولتے ہیں کلچ. یہ کلچ کام نہیں نہ کرے گا تو گیئر نہیں لگیں گے صحیح. یہ بریک ہے, بریک نہیں نہ لگے گی صحیح, تو آپ نے بریک آئل چیک کر لینا. یہ ایکسیلیٹر پیڈل ہے, ٹھیک ہے, وہ کاربوریٹر کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ ریس, صحیح. یقیناً آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. اگر میری بات کی سمجھ آتی ہے, اپنے فرینڈز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.